اس کے بعد پھر وہ کام ہوتا رہا، بعد میں اس کو دیکھا غازی صاحب شہید ہوئے۔ یہ چند دن کے بعد قافلہ لے کر کے ڈاکٹر خادم حسین صاحب، میں ان سے پہلے ہی جا کے ان کی خدمت کر رہا تھا غازی کے خاندان کی۔ ہمیں آپس میں اتحاد کرنا چاہیے۔ آئے علماء و مشائخ ڈاکٹر اشرف حسن جیلانی کی قیادت میں جمع ہو جائیں۔ میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، میں تو اب تائید ہی کر سکتا ہوں، میں مدد کر سکتا ہوں آپ کی، میں حمایت کر سکتا ہوں۔ یہ ایک ایسا نوجوان ہے جس کے پاس علم بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، نسبت بھی ہے، جذبہ بھی ہے، وسائل و اسباب بھی ہیں اور محنتی بھی ہیں اور ساری خوبیاں ان کے اندر موجود ہیں۔ میں کہتا ہوں آؤ سب ان کی قیادت میں جمع ہو۔ میں اس موقع پر بھی ڈاکٹر صاحب کو اپنی پوری حمایت کا یقین دلاتا ہوں کہ اس تحریک، اس ایمانی اور دینی تحریک کے اندر ہم سب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب نے جس جرأت کے ساتھ غازی ناموس رسالت حضرت غازی ممتاز حسین قادری دامت برکاتہ العالیہ کی حمایت کی، تائید کی اور لاہور سے لے کر پنڈی تک بہت بڑا کاروان چلایا، متعدد بار ان کے خاندان کی خدمت کی جا کے ان کے گھر میں پہنچ کر، اور لاہور کے اندر بڑے بڑے پروگرام کیے اور کسی کی پرواہ نہ کی کہ کوئی ناراض ہوتا ہے، حکومت ناراض ہوتی ہے یا میڈیا ناراض ہوتا ہے یا دنیا دار ناراض ہوتے ہیں۔ میں اس پر ڈاکٹر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جب بھی کوئی گڑبڑ ہوتی ہے ہم فوراً اللہ کا فضل ہے بول پڑتے ہیں۔ یہ جو شیخو پورا ہے، یہاں تو میرا جلسہ تھا، غازی صاحب کی تحریک کا آغاز تھا، تمہیں پتہ ہے جب منہاجیوں نے جلسہ روکا تھا 15 شہروں میں میرے جلسوں پر حملہ ہوا، مجھ پہ فائرنگ ہوئی، میری گاڑی کے ٹائر پھاڑے گئے، 12 قوم میں مجھے مسجد میں بند کر کے مسجد جلانے کی میرے سمیت دھمکیاں دی گئیں، مگر عشق بڑھتا رہا سوئے دارو رسن، زخم کھاتا ہوا مسکراتا ہوا۔ پہلے ہوتی تھی زرد صحافت، اب زمانہ آ گیا زرد فقاہت کا۔ زرد صحافت کیا ہے کہ کسی کہیں حقیقت کچھ ہو خبر کچھ دے دینا۔ افضل قادری اگر یہ کہے کہ خدا کا اطلاق لیڈروں پہ ہو سکتا ہے تو منیب الرحمان صاحب جیسے فتوے دینے کے لیے حمایت میں آ جاتے ہیں۔ دنیا اخبار میں ان کا کالم چھپ گیا کہ یہ جائز ہے، تو کیا ہم چپ کر سکتے ہیں؟